وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حزب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک بار آپ تمام حضرات میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش. صلاۃ وسلام محمد مولانا صلاۃ وسلام محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، ایک وقت تھا کہ میں تقریر کرتا اور مقرر کی حیثیت سے دور دراز سے مجھے دعوت دی جاتی، مگر بڑھاپے نے مجھے اب اس کام سے روک لیا ہے. مگر مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے میں زندہ ہوں اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے یہ کام میں کرتا رہوں گا. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے زندگی کے آخری وقت تک دین کا کام اور اشاعت حق کا کام لیتا رہے مجھ سے. اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم آقا نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کہ قل شریف کا وقت ہے اور حضرت قائد ملت کا حکم بھی ہے کہ حضرت مفتی اعظم کی شان میں میں کچھ کہوں. سرکار مفتی اعظم سبحان اللہ اس شخصیت کا نام ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مارارہ شریف تشریف لے گئے تھے. صبح کی نماز کے لیے ایک سیڑھی اوپر حضرت سرکار ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیڑھی نیچے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مسجد پر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں طے کر رہے تھے کہ درمیان میں حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ نے اپنی گردن پھیر کر حضرت اعلیٰ حضرت کی طرف مبذول کر کے فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کو، آپ کے ہر ایک بچہ آج پیدا ہوا اور وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے سلطان الکاشفین تھے. ان کے کشف کی ایک صورت یوں معلوم ہوئی، اگر پیدائش کی ان کو خبر ہے تو ولایت کی خبر دینے میں اور پیدائش کی خبر دینے میں دونوں ہی کو سچا کہنا ہوگا، اور جو لوگ جھٹلائیں تو دونوں کو جھٹلائیں. فرمایا میں
آؤں گا ان کو دیکھنے کے لیے۔ 6 ماہ بعد سرکار نوری میاں قدس سرہ العزیز بریلی شریف تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اندر سے لا کر ان کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے اپنا لعابی دہن نکالا، سرکار مفتی اعظم کے دہن مبارک میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے فوراً مرید بھی کیا اور جملہ سلاسل کی خلافت بھی عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بچپن میں خلافت دینے سے خلافت کیسے قائم ہوگی؟ ان لوگوں کو خلافت کے مسائل نہیں معلوم، اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم کی عظمت یہیں سے ثابت ہوئی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا یہ میرا بیٹا ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں ایک لفظ بھی کبھی خلاف واقعہ نہیں بتایا، اس لیے اب یہ کہنا ہوگا کہ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا واقعہ وہی تھا، اور اگر واقعہ نہ تھا تو آپ کے فرمانے کے بعد ولی ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کرامت الولی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ ولیوں کو کرامت سے متعین کیا کرتے ہیں کہ یہ ولی، فرماتے ہیں سرکار غوث الورا ولی کی اصل کرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و کردار کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات قرآن عظیم نے بھی تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بھی تو فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو متقی۔ تو تقوی کے بغیر کسی کی ولایت نہیں تسلیم کی جائے گی، اور تقوی میں سیدنا سرکار مفتی اعظم طے کرے تقوی، سنتوں کے ایسے عادی تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہی آپ کی فطرت ہے، اس طرح آپ کی زندگی گزرتی۔ میں نے دیکھا آپ صبح سے شام تک فتویٰ نویسی اور کام اور تعویذ لکھنے میں مصروف رہتے، رات کے 10، 11، 12 بجے تک، مگر کوئی نماز با جماعت آپ نے نہ پڑھی ہو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فجر میں بھی دیکھا، ظہر میں بھی دیکھا، عصر میں بھی دیکھا، مغرب میں بھی دیکھا، عشاء میں بھی دیکھا، اور ایک دن کی بات نہیں بلکہ میں نے تو کبھی کبھی مہینے بھر یا اس سے زیادہ قیام کیا ہے سرکار مفتی اعظم کے
دولت کدی پر، اور میں ان کو برکات سمیٹتا رہتا تھا، اور میں نے سرکار مفتی اعظم سے بہت سی ایسی اجازتیں حاصل کی جو اجازتیں دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کی حضور مجھے وہ اجازت ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کو اجازت دی، تاکہ صرف ایک عظیم شان واسطے کے میرا رشتہ تلفظ اعلیٰ حضرت تک۔ تو اس کے لیے بھی سرکار نے دعا فرمائی۔ بہرحال حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو میں نے دوستوں میں دیکھا تو اسی شان سے دیکھا کہ شریعت کے بالکل مطابق۔ ایک بار میں حاضر بارگاہ روزانہ آپ کے لیے ایک مسند لگتی تھی جس پر آپ تخت پر مسند اس پر آپ تشریف فرماتے، مگر ایک روز آپ نے 2 مسندیں لگوائیں، اپنی مسند کچھ کھٹکا دی اور ایک مسند اور کام میں مصروف تھے۔ اسی درمیان حضرت برہان ملت تشریف لائے علیہ رحمت والرضوان آئے، اور حضرت نے ان کو اپنے بالکل قریب اپنی مسند سے متصل دوسری مسند پر بٹھایا، بیٹھے۔ کچھ بیچ میں بات ہوتی رہی اور نہ معلوم کس بات پر ایک بات سرکار مفتی اعظم نے فرمائی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے 2 روز یا 3 روز یا 4 روز کھانا نہیں کھایا۔ تو برہان ملت مسکرا کر بولے، شادی کی خوشی میں سرکار کو بھوک نہ لگی ہوگی؟ فرمایا بڑی سنجیدگی بلکہ بات یہ ہے بچپن سے میری عادت ہے کہ میں نے مانگ کر کبھی کھایا نہ۔ سبحان اللہ۔ کیا مانگ کر نہیں کھا؟ مانگ کر کھانے والے ان کے دروازے سے مانگتے، مگر سرکار مفتی اعظم مانگتے تو اپنے گھر کے ہی مطبخ سے تو مانگتے، مگر وہ اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے۔ اور 3 روز ہو گئے، 4تھا دن آ گیا اور آپ نے مانگا نہیں۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، یہ بات سنتے ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس شيئا وهو مستغن عنه جاء يوم القيامة ووجهه مخدوش۔ جس شخص کے پاس کوئی شے ہو جس سے اپنی حاجت پوری کر لے پھر بھی وہ کسی سے مانگے تو وہ قیامت میں آئے گا پر کھڑا نہیں بد شکل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالدار آدمی یا مالدار نہ ہو، اس کے پاس 1 دن 2 دن کھانے کا سامان ہو، وہ مانگے تو اس کے لیے ناجائز۔ مگر گھر میں اگر کسی سے کہے کہ میرے لیے کھانا حاضر کر دو، یہ تو اس میں نہیں آتا۔ دوسرے کے گھر سے مانگنا، دوسرے سے مانگنا الگ بات ہے، اور اپنے گھر کا مانگنا یہ الگ بات۔ مگر
سرکار مفتی اعظم کا تقویٰ کہ کسی سے بھی مانگو اگر تمہارے اندر اس کے لیے جب تک اتنا ہے کہ تم اس کو ٹال سکتے ہو ٹال۔ سرکار مفتی اعظم اب اس کو مال کے معنی میں نہیں لیتے تھے بلکہ یہ بھی مانا لیتے تھے اگر تمہارے اندر صبر کی توفیق ہے تب بھی نہ مانگو، تو جب تک صبر کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ شان سرکار مفتی اعظم۔ ایک بار مغرب کی نماز کے لیے نکل رہا تھا میں، جیسے ہی اپنے گھر کے پھاٹک پر پہنچا ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے وہ دیکھو مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی مولانا نہیں۔ تو میں نے دیکھا واقعی تشریف لا رہے تھے پہلے کا گھر میں، اور خبر دی اور جلدی بیٹھک میں ایسے ویسے کر کے میں نے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ اب تشریف لاتے ہی فرمایا میں قاضی شمس الدین صاحب کو اپنے ساتھ لایا چائے پلانے کے لیے۔ 3 روز ہو گئے ان کو قاعدے کی چائے نہیں۔ اپنی والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ قاعدے کی چائے قاضی صاحب کے لیے بنا دیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے حضرت کو بھی وہ چائے نہیں ملی، مگر اپنا ذکر نہیں فرما رہا ہے، قاضی صاحب کا ذکر اس سے چائے وغیرہ مگر اب میں اور کرتا رہا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اپنے لیے طلب کرنا یہ اور دوسرے کے لیے سفارش کرنا یہ سنت سفارش کرنے کی تو سنت ادا مگر یہ اپنے لیے طلب نہ فرمانا۔ سرکار مفتی اعظم کی شان بہت بلند و برتر ہے۔ میں کبھی علمی مسئلے میں بھی سرکار کی طرف مراجعت کر لیتا۔ ایک حدیث شریف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاها فلاح فرفعت۔ میں نکلا تھا گھر میں سے تاکہ میں کچھ لوگوں کو بتاؤں کہ کس روز لیلۃ القدر شب قدر پڑے، مگر فلاں اور فلاں یعنی کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت نے کچھ تو میں تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے نزاع کے سبب وہ اٹھا لی گئی۔ فَالْتَمِسُوهَا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور اس کا اٹھ جانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب تلاش کرو تم شب قدر کو فی 90 یقینا او 70 یقینا او 50 یقینا او 30 یقینا او 90 یقینا۔ جب 9 دن باقی رہیں تب شب قدر کو تلاش کرو اور اس میں عبادتیں کرو۔ جب 7 دن باقی رہیں تب یعنی تب بھی تلاش کرو۔ 5 دن باقی رہیں تب بھی تلاش کرو۔ ایک روایت میں جب 3 دن باقی رہیں یعنی 27 رمضان شب قدر تلاش کرو۔ یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کی سرکار مفتی اعظم سے فرع سے عد کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اب شب قدر آئے گی ہی اٹھا لی جائے،
اس لیے کہ رسول پاک اتنے فرمانے کے بعد تلاش کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تلاش کرنے کی چیز ہے جب تک تلاش کی جائے، اور وہ ہے ہی نہیں تو کیا تلاش کرے؟ تو اس لیے سرکار رفعت کا اب مانا اس کی تعین رفع ہو گئی، یا یہ کہ تعین کا بتانے کا حکم یہ مرتبہ اٹھا لیا گیا۔ فرمایا دونوں مانا کہ اس کے بتانے کا حکم اٹھا لیا گیا اور وہ متعین ہونے کا ہونا بھی اٹھا لیا گیا، دونوں مانا۔ بہرحال میں سرکار مفتی اعظم کو سمجھتا ہوں علم ہمیشہ ان کا مستحضر رہتا۔ فتویٰ لکھتے تھے ہم لوگ تو مشکل سے مشکل فتویٰ بھی آتا، اور اس وقت سرکار مفتی اعظم کے ہاں بالکل استحضار ہوتا۔ اسی دارالافتاء میں چھٹیوں کے زمانے میں آ کر کچھ فتویٰ نویسی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار فتویٰ آیا کہ قصائی اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، کیا وہ قریش ہیں؟ تو میں نے اب اس پر غور کیا، سمجھ میں آ نہیں رہا تھا تو کچھ سمجھ پر دبا ڈالا تو کچھ سمجھ آئی، وہی میں نے لکھ ڈالا۔ 6 مفتی کام کر رہے تھے، میں نے ان کو استفتاء دیا، آپ لکھیے، ان کا نام آپ لکھیے، سب نے انکار کر دیا، اور میری قرعہ فال بنانے میں نے دیوانہ زدہ۔ میں نے اس میں لکھا کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے نسب نامہ سے اس طرح پہچانا جاتا ہے جس طرح وہ بیان کرتا ہے۔ وہ سید کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، وہ خان کہتا ہے تو مان لیتے ہیں، وہ انصاری کہتا ہے تو مان لیتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہوگی کہ اگر قصائی لوگ اپنے کو قریشی کہیں تو نہ مانا جائے؟ ماننا چاہیے۔ اس لیے بلکہ اب وہ جو لکھا تھا وہ تو یاد پورے طور پر نہیں ہے، مگر اس میں سے میں نے کہا کہ لفظ قصائی خود اس بات پر دلیل ہے کہ وہ قریش ہے، اس لیے کہ سب لوگ ان کو قصائی کہتے ہیں۔ کیوں قصائی کہتے ہیں؟ کیوں قصائی کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت قصی کی نسل کا نام قریش ہے۔ حضرت قصی رسول پاک کے اوپر کے اجداد میں ایک ہیں، وہ قریش کی جڑ ہے۔ تو اب قصی کی طرف بگاڑ کے نسبت کی گئی قصائی، تو یہ اپنے آپ کو قریش کہتے ہیں تو مان لیا جائے۔ یہ میں نے لکھا، اعلیٰ اب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے پیش کیا۔ آپ نے لکھا، مگر وہ اپنی حرفت کی وجہ سے وہ قریش کے کفو نہیں ہے۔ الجواب صحیح واللہ تعالی علم۔ سمجھ آئی؟ ایک لفظ بڑھا دیا، میری آنکھ کھل گئی کہ یہ مسئلہ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ نہیں بتایا، اور سرکار مفتی اعظم وہاں تک پہلی نظر میں پہنچ گئے، اس لیے لکھ دیا کفو نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں نے تو بہت کچھ کم کہا۔ سرکار مفتی اعظم کی شان وہ ہے کہ جو
جو کچھ نہ کہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔